یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ میں جہاں رہتا ہوں میرے محلے میں کل صبح مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ 2 لڑکیاں ایک گھر کی مذہب اسلام چھوڑ کر کے غیر مذہب میں تبدیل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وجہ ان کے بہت اچھے اخلاق ہیں۔ کیا ہے ان کے؟ مذہب اسلام سے اچھے کسی کے اخلاق ہو سکتے ہیں؟ بتائیے آپ کہاں چلے گئے ہمارے اخلاق؟ ہمارے اندر اخلاق کا فقدان کیسے ہوا؟ ان کے بہت اچھے کیا ہیں؟ اخلاق ہیں۔ وہ اخلاق صرف وقتی ہوتے ہیں، اس کے بعد میں کیا کچھ ہوتا ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، پھر چڑیا کھیت چگ جاتی ہے، پھر ان باتوں کے کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ وقت سے پہلے ہمیں سمجھنے کی کیا ہے؟ سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی بنیادی چیز جو ہے وہ ہے ہمارے گھروں کے اندر دینی ماحول فراہم کرنا، ہمارے بچوں کو دیندار بنانا۔ دین سے ہم بہت غافل ہو گئے ہیں، صرف ہم نام کے مسلمان ہیں، ہمارے نام اسلامی ہے، اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ نام بھی ہمارے اسلامی دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ ایسا نام ہم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بالکل نیا ہو، جو نام پورے ملک میں اور پوری دنیا میں کسی کا ہو ہی نہیں، اکیلا نام صرف ہمارے بچے کا ہو۔ ایسا نام ہم کیا رکھ رہے ہیں؟ اپنے بچوں کا رکھ رہے ہیں۔ صرف نام کے مسلمان ہونے سے کام نہیں چلے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والوں پورے ایمان کے اندر کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور کیا ہوں گے؟ پتھر ہوں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، کل قیامت کے دن ہم سے بات پرس ہوگی۔ تمہارے گھر کی خواتین بے حیائی کا شکار بنی تھی، تم کیا کر رہے تھے؟ تمہارے گھر کی خواتین گیروں کے ساتھ جا رہی تو تم کیا کر رہے تھے؟ تمہارا معاشرہ کیا کر رہا تھا؟ تمہاری تنظیمیں کیا کر رہی تھی؟ تمہارے بڑے کیا کر رہے تھے؟ تمہارے علماء کیا کر رہے تھے؟ تم گھر کے سربراہ کیا کر رہے تھے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا پورا اسلامی معاشرہ کا جسد واحد ایک جسم کی طرح ہے۔ کسی ایک گھر کے اندر اگر اس طرح کا فالٹ ہوتا ہے تو ہمارے پورے معاشرے کو بے چین ہو جانا چاہیے، نہ کہ اس کا تماشا بنانا چاہیے کہ چلو اچھا ہوا، بہت اترایا کرتا تھا، بہت اس کے چرچے تھے، محلے میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، بہت اچھا ہوا۔ یہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ کائیں میں بٹ گئے؟ قوم ہمیں بحیثیت قوم، مذہب اسلام کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ ہمیں بحیثیت قوم مسلمان تصور کرتی ہے، نہ کہ بریلوی، دیوبندی، شیعہ اور سنی۔ اور ہم تو ان فرقوں میں بٹ کر کے اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، مجھے اس کی نہیں سننا، مجھے اس کی نہیں سننا۔ ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ ہے ہی نہیں، اس لیے تو ہمارا معاشرہ جو ہے نا منتشر ہو رہا ہے۔ دشمن ہمارے انتشار کا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ ان کے اندر یکتانیت نہیں ہے، ان کے اندر وحدانیت نہیں ہے، ان کے اندر اتحاد نہیں ہے، ان کے اندر اتفاق نہیں ہے، یہ ان کے علماء کی نہیں سنتے ہیں، ان کے اندر آپس میں جوڑ نہیں ہے، تو ان کے انتشار کا کیا اٹھایا جائے؟ فائدہ اٹھایا جائے۔ دشمن ہماری غربت کا فائدہ اٹھا رہا ہے، دشمن ہماری جہالت کا فائدہ اٹھا رہا ہے، دشمن ہماری مخلوط تعلیمی نظام کا فائدہ اٹھا رہا ہے، دشمن ہماری بچیوں کے کوچنگ سینٹر جانے کا فائدہ اٹھا رہا ہے، دشمن ہماری بچیوں کے بازاروں میں جانے کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ ہمیں ان ساری چیزوں سے الجھ کر کے ہماری لیڈرشپ تیار کرنا ہوگی۔ ہمارا مطلب ہمیں مبارک، ہم جس کسی مذہب کو فالو کرتے ہوں، ہم جب جس کسی مذہب پر چلتے ہوں، اس مذہب پر چلتے ہوئے بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی لیڈرشپ تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کسی کو اپنا امیر بنانے کی ضرورت ہے جس کے پیچھے ہم چلیں۔ ارے جس قوم کے اندر لیڈرشپ کی اتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہوں، اس قوم کو یہ باتیں بتانا پڑ رہی ہیں، افسوس کا مقام ہے۔ آپ دوسری قوموں میں دیکھو، ان کے اندر کتنی لیڈرشپ پائی جاتی ہے جن کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ بورا سماج کے اندر دیکھ لو، آپ وہ ان کے مولوی کی بات کو رد نہیں کرتے ہیں۔ ان کا مولوی، ان کا سیدنا بمبئی سے جو حکم جاری کر دے، نافذ جاری کر دے، ساری قوم کو اس کو فالو کرنا ہے، اس کو ماننا ہے۔ ہماری قومیں سننے کو تیار نہیں، پتہ نہیں ہمارے علماء پر اعتماد ہی نہیں ہے ہماری قوم کو۔ ہمارا معاشرہ بہت زیادہ منتشر ہو چکا ہے، ہمارے معاشرے کو واپس سے ہمیں اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، اپنی جہالت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اپنی غفلت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور بچیوں کے معاملوں میں ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔